معاشرے میں بڑھتے تنازعات کو دیکھتے ہوئے گلبرگہ کے نورباغ علاقے میں سٹی خزات ویلفیئر ٹرسٹ کی جانب سے کونسلنگ سینٹر کا افتتاح کیا گیا۔ شہر میں چھوٹی بڑی باتوں کو لے کر لوگ تیزی سے طلاق یا خلا کی طرف جا رہے ہیں۔ اسی صورتحال کو سمجھتے ہوئے یہ کونسلنگ سینٹر ان لوگوں کی رہنمائی کرے گا، انہیں ایک دوسرے کی عزت کرنا، حقوق ادا کرنا، صبر سے کام لینا، گھر کا ماحول بہتر بنانے کی اہمیت بتانا اور بے وجہ پیدا ہونے والے اختلافات سے دور کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ یہ سینٹر سنی، تبلیغی، اہل حدیث، تمام علماء کرام کے مشترکہ تعاون سے چلایا جائے گا۔ اس کے ساتھ ہی ہر اتوار صبح 9 بجے سے شام 5 بجے تک یہاں رشتہ جوڑو پروگرام بھی منعقد ہوگا، جہاں روبرو رشتوں کی بات چیت اور ملن کرایا جائے گا۔ کونسلنگ سینٹر کی افتتاح سید ید اللہ حسینی المعروف نظام بابا جانشین سجادہ نشین بارگاہ روضہ منورہ خرد کے ہاتھوں سے انجام پایا۔ اس موقع پر کئی علماء کرام اور دانشمند حضرات بھی موجود رہے، جن میں حافظ محمد شفیع صاحب، مولانا عبد القادر ولی صاحب، مولانا عبد الغفور صاحب، مفتی عبد العلیم صاحب، مولانا سلیم برکاتی صاحب، مولانا سید واجد علی صاحب، وسیم سلیم صاحب ایکسیکٹرا شامل ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بڑی ہی مسرت کے ساتھ میں اس بات کا اعلان اور آپ تمام کو اطلاع دیتا ہوں کہ شہر گلبرگہ میں ایک کاؤنسلنگ سینٹر یہاں قائم کیا گیا ہے نورباغ فرسٹ کراس پر۔ یہاں پہ 4 مکتب فکر کے علماء نے یہ بہت دانشمندانہ فیصلہ لیتے ہوئے یہ کاؤنسلنگ سینٹر کو قائم کیا ہے۔ اس کی بہت اہم ضرورت تھی اس شہر میں۔ ان سے ہٹ کے بھی اور کاؤنسلنگ سینٹرز بھی یہاں پر قائم ہو چکے ہیں اور چل رہے ہیں، اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں۔ اس کاؤنسلنگ سینٹر کی انفرادیت یہ ہے کہ یہاں پر رشتے بھی لگائے جائیں گے، اور آپ نے مجھے جیسے اطلاع دی گئی کہ بالکل مختصر سی فیس 300 روپے کے آپ لے کے رشتوں کے پیامات کے کام بھی کریں گے۔ جو علماء حضرات یہاں بیٹھیں گے، اس سے ہٹ کر جو سب سے فکر مند اور موجودہ وقت کی امپورٹنٹ ایک چیز یا پہ آپ حضرات نے کام کرنے کی کوشش کی شروعات کی ہے، جو ہے کہ طلاق اور خلا کے لیے جو آج کل بہت سے ہم دیکھ رہے ہیں نئے شادی کے جو عاقدین ہیں، بہت ہی کم عرصے میں طلاق اور خلا کی طرف رجوع ہو رہے ہیں، جو بالکل اللہ کی ناپسندیدہ چیز ہے۔ میرے آنے کے بعد بھی میں نے دیکھا یہاں اتنا بڑا بینر لگایا جس پہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو پرنٹ کر کے لگایا گیا، تاکہ آتے ہی ساتھ ہی لوگوں کے منظر پر یہ پڑتا ہے، ذہن میں آتا ہے کہ کتنی ناپسندیدہ چیز ہے طلاق ہو یا خلا۔ تو اس چیز کو ہمارے نہ جانے آج کی قوم بہت آسانی سے اور جلدی اس نتیجے پر پہنچ رہی ہے۔ مجھے یہ بھی بتایا گیا کسی کی تو 4 دن میں کسی نے خلا کی اپلیکیشن لگا دی کہیں، جیسے ایک موبائل کی دلانے کی خواہش پر۔ بالکل جیسے بہت ہی تکلیف دہ منظر ہے، میں بچپن سے سنتا بھی ہوں، اور اللہ تعالیٰ عرش معلیٰ کانپ جاتا ہے۔ ہم نے سنا ہے کہ جب کسی کا طلاق زمین پر ہوتا ہے تو عرش معلیٰ کانپ اٹھتا ہے۔ تو آج کل اس چیز کو اتنا آسان بنا لیے ہیں، جو کہ بالکل غلط ہے۔ اس کی میری بھی بڑی خواہش تھی کہ اس طریقے کا کاؤنسلنگ سینٹر گلبرگہ میں قائم ہو اور ہمارے علاقے میں قائم ہو، اور آج یہاں ایک شروعات کی گئی ہے کاؤنسلنگ سینٹر کی۔ اور میں چاہوں گا کہ اور علماء حضرات اور مشائخین اور دیگر جو ذمہ داران ہیں، آپ حضرات بھی اپنے علاقوں میں ایسے کاؤنسلنگ سینٹرز مسجد کے ذریعے یا کوئی اور مکتب کے ذریعے اور آگے بڑھیے، کیونکہ بڑا حساس مسئلہ ہے کہ جو آج کل جوڑے طلاق اور خلا کی طرف آگے بڑھ رہے ہیں، بہت غلط ہے۔ لہذا ایسے کاؤنسلنگ سینٹرز کو اور بڑھاوا دیجیے۔ مجھے بھی اگر کوئی خدمت کا موقع ملے تو میں بھی کرنے تیار ہوں۔ میں آپ تمام کو مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ تمام نے اس چیز کی شروعات کی، اور سب سے اچھی چیز یہ ہے کہ اس میں کوئی دو رائے رکھنے والے نہیں ہیں۔ یہاں پہ سنی علماء بھی ہے، جمعیت اہل حدیث کے بھی ہیں، تبلیغی جماعت کے بھی ہیں، اور جس قسم کا مسئلہ ہے انشاءاللہ میری امید بھی ہے کہ حضرات اس تمام مسئلوں کو سالو کریں گے، اور جہاں ضرورت پڑے گی میں بھی ان کی خدمت کے لیے حاضر ہوں۔ شکریہ، پھر ایک مرتبہ سب کو مبارکباد دیتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد۔ سب سے پہلے میں دل کی گہرائیوں سے انہوں نے جو کام شروع کیا ہے اس کو بہت بہت مبارکباد دیتا ہوں۔ ان کی شروعات کے لیے میں ایک شعر کہنا چاہتا ہوں کہ تو اڑ تو صحیح یہ آسمان تیرا ہے، تو اڑ تو صحیح یہ آسمان تیرا ہے، تھوڑی کوشش تو کر سارا جہاں تیرا ہے۔ اگر انشاءاللہ اگر آپ اس چیز پہ عمل کریں گے تو اللہ تعالیٰ ضرور کامیاب کرے گا۔ اور رہا سوال جو کام انہوں نے قدم اٹھایا ہے، تو اللہ تعالیٰ ضرور آپ کی مدد کرے گا۔ جو نیک کام کرتا ہے
اللہ اس کی مدد کرتا ہے. انہوں نے جس نیک کام کی شروعات کی ہے اس کے لیے میں یہ کہنا چاہوں گا, قدم قدم پہ اجالے اتر کے آئیں گے, تیرے نصیب میں تارے اتر کے آئیں گے, سہارا بن کے نکل بے سہاروں کا, تیرے مدد کے لیے فرشتے اتر کے آئیں گے. انشاءاللہ آپ نے جو کام کیا ہے قابل تعریف ہے. میں دل کی گہرائیوں سے مبارکباد دیتا ہوں. دیکھیے اس کام کے جو کام کرنے کے لیے آپ نے جو شروعات کی ہے وہ مولانا سب تقریر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. میں اکثر آپ لوگوں کی تقریریں سنتا ہوں, ماشاءاللہ آپ اتنے عبادت گزار ہیں. تو میں ایک جگہ ایک تھوڑی سی بات سن رہا تھا, جو کام جو کر رہے ہیں وہ ہر انسان کو اس قسم کی کام کرنا چاہیے. مسئلہ یہ ہے کہ ہم قرآن کو پڑھتے ہیں اور قرآن کو سمجھنے کے لیے اس کے کچھ مختصر خلاصہ ہے. وہ خلاصہ میں کسی ایک کتاب میں پڑھ رہا تھا کہ خلاصہ یہ تھا کہ ایک صاحب نے کہا کہ قرآن کا خلاصہ ہم 3 منٹ میں ہم آپ کو بیان کر دیں گے. تو انہوں نے کہا کہ بھئی اس کا کس طرح سے آپ بیان کریں گے 3 منٹ میں؟ تو بیان کرنے والے شخص نے کہا نہیں, میں 1 ہی منٹ میں کروں گا خلاصے کے طور پر. انہوں نے کہا کیسا ہے بتائیے. تو بڑا آسان طریقہ بتایا جس میں انہوں نے یہ کام کر رہے ہیں. نمبر 1, قرآن کو سمجھنے کے لیے پہلے ایک عبادت کرنی چاہیے. دوسرے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنی چاہیے. نمبر 3, خدمت خلق کرنی چاہیے. اب ہوتا یہ ہے کہ ہم خدمت خلق کرتے ہیں, عبادت چھوڑ دیتے ہیں, اور جو ہے نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہیں, نماز چھوڑ دیتے ہیں. جب یہ تینوں چیزیں اتنے بہترین لوگوں سے جب ملتی ہیں تو اللہ ضرور کامیاب کرے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ نے بہت ہی بہترین کام شروع کیا ہے, اس کے لیے میں دل کی گہرائیوں سے آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور آپ تمام جو علماء بیٹھے ہیں, تمام لوگ جو کام کر رہے ہیں, خصوصاً یہ علماء جو ہیں, ان کے لیے آخری میں ایک شعر کہتے ہوئے اپنی بات کو ختم کروں گا. کرم کرو یا ستم کرو ہم کبھی گلہ نہیں کرتے. کرم کرو یا ستم کرو ہم کبھی گلہ نہیں کرتے. خزاں میں پھول کبھی کھلا نہیں کرتے. ملا دو خاک میں ہم کو مگر یاد رہے, آپ جیسے لوگ دنیا میں ملا نہیں کرتے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج گلبرگہ نورباغ علاقے میں ایک سٹی خزات ویلفیئر ٹرسٹ کے اندر ایک کاؤنسلنگ سینٹر اوپن کیا گیا ہے. اس کے لیے میں ہمارے جناب مولانا قادر ولی صاحب کو, محمد شفیع صاحب کو, اور مولانا عبدالغفور صاحب کو, مولانا عبدالعلیم صاحب کو, اور مولانا سلیم برکاتہی صاحب اور ہمارے منیب صاحب کو, سب کو میں تمام ٹیم کو مبارکباد دیتا ہوں کہ جس طرح سے ایک کاؤنسلنگ سینٹر کی یہاں پر بہت ضرورت تھی. آپ لوگ جانتے ہیں شادی کے بعد جو مسائل پیش آتے ہیں, آج کل ہر گھر کی یہ ایک کیا بول سکتے ہیں اس کو, ایک مصیبت بن گئی ہے کہ ہر گھر میں شادی کے بعد میاں بیوی کے بیچ میں کچھ نہ کچھ وہاں پر جھگڑے دیکھے جاتے ہیں. تو اس میں جو ہے پہلے جس طرح سے علماء اکرام کی نگرانی میں ان مسائل کو حل کیا جاتا تھا, آج کا ایک ٹرینڈ بن گیا ہے کہ علماء اکرام کو چھوڑ کر لوگ ایسے مسائل میں گنڈے موالیوں کے پاس جا کر اپنے مسائل کو حل کرتے نظر آ رہے ہیں, جس کے اندر غلط فیصلے ہو رہے ہیں. جوان بچیاں جو ہیں گھروں میں بیٹھ رہی ہیں, تھوڑے سے غصے میں, تھوڑی سی ناراضگی میں جو ہے کھلے ہو جا رہے ہیں, طلاق ہو جا رہے ہیں, جو کہ اللہ کو سب سے زیادہ ناپسند چیز ہے. تو ہماری ایک خواہش تھی قادر ولی صاحب کو نظام آباد جس طرح سے آج یہاں پر انوگریشن کرے ہیں, سب کے بیچ میں بھی اپنی خواہش ظاہر کیا تھا کہ ہر مسجد کے ذریعے کاؤنسلنگ سینٹر ہونا چاہیے, کیونکہ ہر محلے میں جو ہے اس طرح سے اگر کاؤنسلنگ سینٹر علماء اکرام کی نگرانی میں اگر چلیں گے تو قرآن اور حدیث کی روشنی میں میاں بیوی کے بیچ میں جو بھی اختلافات ہوں گے اس کو دور کیا جا سکتا ہے. تو آج جس طرح سے نورباغ میں یہاں پر ایک کاؤنسلنگ سینٹر اوپن ہوا ہے, اس میں سب سے بڑی خاص بات یہ ہے کہ سنی جماعت کے ہو, تبلیغ جماعت کے ہو, اہل حدیث ہو, تمام جماعت کے علماء اکرام مل کر اس کاؤنسلنگ سینٹر کو اوپن کرے ہیں. آپ کسی بھی جمعیت سے تعلق رکھتے ہوں, اگر آپ یہاں پر آئیں گے تو آپ کے مسائل کو سنا جائے گا, جو بھی آپ کے بیچ میں ناراضگیاں ہیں اس کو ختم کر کے کاؤنسلنگ کرنے کی کوشش کی جائے گی. اس کے علاوہ ان کے ذریعے رشتے لگانے کا بھی کام یہاں پر کیا جائے گا. اگر آپ کے لڑکی ہو, لڑکا ہو, اگر رشتے نہیں ہو رہے ہیں تو آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں. یہاں پر آپ کو اچھے رشتوں کی پر تحقیق کر کے آپ کے رشتوں کو جوڑنے کا کام کیا جائے گا. تو میں سب سے پہلے ان تمام لوگوں کو مبارکباد دیتے ہوئے آپ لوگوں سے اپیل کرتا ہوں کہ اس کے علاوہ میں سمجھتا ہوں گلبرگہ میں اور 2-3 کاؤنسلنگ سینٹر ہیں, اور بھی کاؤنسلنگ سینٹر اوپن کرنے کی ضرورت ہے. تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ آگے اور اپنے برانچز کو پورے گلبرگہ کے ہر محلوں میں بڑھائیں تاکہ لوگوں کو آسانی ہو, کیونکہ آپ لوگ ان چیزوں میں دھیان نہ دینے کی وجہ سے دوسرے لوگ جن کو قرآن و حدیث کا علم نہیں ہے ویسے لوگ مسائل کو حل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, جس کی وجہ سے نقصان ہو رہا ہے کمیونٹی کا. لوگوں کا ہسبینڈ وائف وہاں پر جو ہے نا الگ ہو رہے ہیں. تو میں آپ لوگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ اور ایسے کاؤنسلنگ سینٹرز اوپن کر کے لوگوں کا فائدہ پہنچائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
فضل رحمان ہے تو کیا ڈر ہے، حق نگہبان ہے تو کیا ڈر ہے، فضل رحمان ہے تو کیا ڈر ہے، حق نگہبان ہے تو کیا ڈر ہے، جس کی کشتی کا نا خدا خدا ہو، لاکھ طوفان آئے تو کیا ڈر ہے۔ آج کا عظیم الشان جو ہے افتتاحی پروگرام سٹی قضایت ویلفیئر ٹرسٹ کی جانب سے یہاں رکھا گیا، کونسلنگ آفس، جس کی افتتاح تقدس مآب حضرت سید شاہ عید اللہ حسینی عرف نظام بابا صاحب قبلہ کے ہاتھوں عمل میں آیا، اور اسی کے ساتھ جمیع علماء کرام، مشائقین اور عمائدین شہر نے ہماری دعوت پر لبیک کہتے ہوئے حاضر ہوئے۔ میں ان تمام کا دل کی عمیق گہرائیوں کے ساتھ استقبال کرتا ہوں اور شکریہ ادا کرتا ہوں، خاص کر ہمارے عزیز دوست جناب محمد وسیم صاحب گلبرگہ ہیڈ لائنز کا بھی، اور دیگر اور بھی میڈیا والوں کا بھی، جنہوں نے یہاں پر ہماری دعوت کو لبیک کہتے ہوئے حاضر ہوئے۔ ان تمام کا میں دل کی عمیق گہرائیوں سے استقبال بھی کرتا ہوں اور ان کا میں شکریہ بھی ادا کرتا ہوں۔ انشاءاللہ ہم بہت اچھے طریقے سے یہاں پر کام کرنے کی ایک امید لے کر کے بیٹھے ہیں۔ آپ تمام حضرات کا ہمیں ساتھ رہے گا اور آپ لوگوں کی دعائیں رہیں گی، تو انشاءاللہ ہم ایک اچھا پیغام گلبرگہ کی عوام کو دیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔